افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھی آیت سے لے کر کے 8ویں آیت تک کے جو مفاہیم ہیں کوشش کریں گے اس محدود وقت میں جتنا ہو سکے آپ تک پہنچائیں گے۔ عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات عربی متن کی، آئیے ہم آپ کو میننگ سناتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا ہے اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تمہیں اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ اور 8ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ ناظرین، میننگ ہی ایسی کچھ ہے کہ بہت سے مفاہیم ہم کو اب سن کے سمجھ میں بھی آ چکے ہوں گے، لیکن اب اس کے جو ایکسپلینیشن ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز 5ویں آیت سے ہم کرنا چاہیں گے، لیکن ایک سوال پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارا رہ گیا تھا جس کو آج جواب اپنے ناظرین تک آپ کے ذریعے ہم پہنچانا چاہیں گے۔ یہ چوتھی آیت کے آخر میں جو حصے میں جو ارشاد ہوا ہے کہ ایک فضل خدا کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو یہاں پہ جو فضل الہی، فضل خدا جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس علی البیت
وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد۔ جی سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جو آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری ہے پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک، اور ان لوگوں کی جو لوگ مثلاً ہدایات اور آیات اور انبیاء کرام کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی داستان کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے کیے ہوئے میں سرگردہ رہتے ہیں۔ قرآن مجید 5ویں آیات سے ان کے سلسلے کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے موضوعات میں یہ آپ باتیں نے بیان کیا، ہاں کی تھی، لیکن قرآن مجید نبوت الہی اور حکومت الہیہ کو پروردگار عالم قرآن مجید کے ذریعے یا قرآن مجید کے پیغامات کے ذریعے یا وحی الہی کے ذریعے قرآن مجید اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نبوت، یہ رہبری جو انسان کو صراط مستقیم کی جانب لے کے جا رہی ہے اور انسان کو ان برائیوں کی گندگی سے پاک کر رہی ہے جن برائیوں میں انسانیت گھری ہوئی تھی اور جن کی وجہ سے انسانیت اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پہنچ گئی تھی کہ کوئی انسان کو انسان کہنے کے لائق نہیں رہ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی برائیاں اتنی عظیم تھیں۔ نہ صرف یہ کہ برائیاں، بلکہ ان برائیوں پر وہ فخر بھی کیا کرتے تھے، اور ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پروردگار عالم نے جہاں چراغ بجھانے کے لیے اتنی آندھیاں ہو کہ ہر طرح اور ہر سمت سے ہوائیں چل رہی ہو، جی، وہاں یقیناً ہدایت کا چراغ روشن کرنا کوئی بہت مشکل، عام بات نہیں ہے، صحیح بات، بلکہ بہت خاص بات ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو اپنے تعلیمات یا اپنے مطالعات سے جو بات سیکھی ہے، دیکھیے 2 رخ ہوتے ہیں تیرنے کے۔ ایک رخ تو وہ ہوتا ہے جو بہاؤ کے ساتھ تیر جائے، بڑا آسان بہاؤ ہوتا کے ہے، ساتھ تیرنا بہت آسان بہت ہوتا ہے۔ آسان، اگر مشکل ہے تو بہاؤ کے خلاف تیرنا مشکل ہوا کرتا ہے، اور یہ کام وہی کرتے ہیں جو زندہ دل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلاً چراغ کا روشن کرنا، یہی چراغ جو مثلاً تیل وغیرہ سے جلتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بجھانے والی مخالف ہوا ہی نہیں ہے تو چراغ کا وہاں روشن کرنا بہت آسان ہے، آسان، لیکن جہاں چاروں طرف سے ہوائیں گھیر رہی ہوں اور وہاں چراغ کوئی روشن کرے، یقیناً یہ آدمی وہ ہے جو مرد میدہ بھی ہیں اور شجاعتوں کا مالک ہے۔ اب یہاں پہلے تو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے۔ اس پورے قرآن مجید میں جو ہم نے گفتگو کی ہے سورہ جمعہ سے متعلق، وہ ہمارے ناظرین کے ذہن عالیہ میں موجود ہوگی۔ اس پورے مطالعے کو آپ اپنی نگاہوں میں رکھیے، جس میں قرآن مجید پہلے تو یہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس پیغمبر سے آنے سے پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں تھے، اور واضح گمراہی کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں واضح کیا تھا کہ واضح گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس گمراہی میں گرے ہوئے تھے جہاں انسان برائی کو برائی نہیں بلکہ برائی کو اچھائی تصور کرنے لگتا ہے، اور یہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ہے، جہاں انسان یہ نہیں کہ برائی کو برائی سمجھ رہا ہے بلکہ برائی کو جب اچھائی سمجھنے لگتا ہے۔ ورنہ ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ مثلاً کس انداز میں اور کس لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس چیز میں کشش اور جھکاؤ ہوتا ہے انسان نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ یا یہ کہیے کہ آج کا فیشن کا زمانہ ہر انسان جانتا ہے اور ہر انسان پہچانتا ہے کہ یہ فیشن کا زمانہ جس میں بہت کم لباس پہنا جاتا ہے، یقیناً انسان نہ کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہر جوان، ہر نوجوان اس بات کو جانتا ہے کہ وہی اپنی نگاہوں کو کہیں جما کے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے یہاں بھی اس کے ناموس کو دیکھنے والے موجود ہوں گے۔ ہر انسان جانتا ہے یہ برائی ہے، مثلا ایک عورت کا کم کپڑے پہننا یہ برائی ہے، کون نہیں جانتا؟ اور کون انسان اس فطری مزاج، دیکھیے اس سے زیادہ آسان الفاظ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، کون اس فطری مزاج سے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر زمانہ کچھ اس انداز سے بن گیا ہے کہ یہیں پر برائی کو آ کے اچھائی تصور کرنے لگا، اور انسان اس بات کو اگنور کر دیتا ہے کہ یہ تو آج کے زمانے کا فیشن ہے، فیشن کہہ کے گویا کڑوی دوائی کو نگلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب سب تو کر رہے ہیں، جبکہ یہ انسان کی یہ دلیل نہیں ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب کیا کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ سوال یہ نہیں ہوگا قیامت میں کہ سب نے کیا کیا، سوال یہ ہوگا آپ نے کیا کیا، لہذا ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ مگر ہم سب کے ساتھ بہتے ہوئے یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں سب تو کر رہے ہیں، سب کا جواب آپ کو نہیں دینا ہے، یعنی وہ حالات ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب تو یزید کی بیعت کر رہے ہیں،
لہذا ہم ہی اگر رہ جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ تو اتنے بڑے مثلاً اسلامی مملکت میں سے کتنے لوگ نکلتے ہیں جو بہاؤ کے خلاف تیرتے ہیں، جو بہاؤ کے خلاف کربلا نے دکھایا. اور جب کربلا نے دکھایا کہ بہاؤ کے خلاف تیرنا، تو یہ آج جو سیلاب بن کے مثلاً دوڑ رہا تھا پانی اپنی بے تحاشا طاقت لیے ہوئے، ایک جگہ ایسی بھی دیوار آئی جہاں اس سے ٹکرانے کے بعد ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا. مگر وہ بہاؤ کے خلاف تیرنے والا کل بھی تیر رہا تھا، آج بھی تیر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اتنی مضبوط چٹان بنا کے ثابت کر دیا گویا ہمالیہ پروت اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مگر حسین کے عزم و ثبات میں کوئی کمی اور کوئی تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا اس انداز کے عزم و صفات اگر انسان کے پاس ہے، بہرحال یہ ایسا زمانہ اور ایسا ماحول تھا جس میں برائیوں کو اچھائی سمجھا جا رہا تھا. اب اس سلسلے میں پروردگار عالم نے ان اندھیروں میں جہاں انسان کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پروردگار عالم نے نبوت کا چراغ جلایا. اور جب نبوت کا چراغ جلایا تو اس ایسے اندھیرے میں نبوت کے چراغ کے ذریعے لوگ روشنی میں آئے، انسانیت کا لباس پہنا. اور جب انسانیت کا لباس پہنا تو اسی نبوت و رہبری کو پروردگار عالم نے فضل الہی قرار دیا. فضل الہی یہ نہیں ہے کہ انسان بے پناہ مال و دولت میں غرق ہو جائے، بلکہ فضل الہی یہ ہے کہ انسان برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو جائے. اور جب انسان نیکیوں کے راستے پہ چلے گا تو اس کو ہی فضل الہی قرار دیتے ہوئے قرآن مجید نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور یہ پروردگار عالم کا عظیم فضل ہے، اور پروردگار بڑے ہی عظیم فضل کا مالک ہے. اور اسی بات کو امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اسی چیز کو فضل الہی قرار دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضل الہی کو ذرا دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس زمانے میں اپنے دین کو اور اپنے دین کا متین لوگوں کو بنا دیا، اور اپنی ہدایت اور روشنی کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جانب بھیج دیا. تو یہی وہ چیز ہے جس کو فضل الہی کہا جاتا ہے. ایک اور حدیث بھی آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فضل الہی بے حساب ہوتا ہے، اس کا کوئی مثلاً فضل کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فقراء پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، دولت مندوں کے پاس تو خرچ کرنے کے لیے مال ہے اور ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس حج کرنے کے لیے دریا ہے اور ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے دولت ہے اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. یعنی ہم اتنے ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں. ہم اتنے ثواب سے محروم تھے. یہاں فضل الہی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ فضل الہی کیا ہے. زیادہ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جو شخص 100 مرتبہ تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر یہ اللہ اکبر کی عظمت کا احساس انسان دل کے تصورات میں بھی کھو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر تو زبان پہ ہو اور خیالات کہیں اور ہو. ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی سب سے عظیم عبادت وہ ہے جس وقت انسان جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا بھی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. واقعی یہ 2 رکعت نماز سب سے عظیم عبادت ہے انسان کی زندگی کی. اگر وہ جو کہہ رہا ہے اس کو جانتا بھی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مثلاً جب وہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہا ہے تو اس کے دل و دماغ ذہن و خیال میں بھی پروردگار عالم کی الوہیت کا تصور ہو کہ میں اس پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہوں جو مثلاً کسی کے جو اس سے برتر کوئی ہو ہی نہیں، سب سے اعلیٰ کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں، سب کے عظیم کے سامنے، سب سے عظمت والوں کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں، مثلاً رکوع کر رہا ہوں. لہذا انسان جو کہہ رہا ہے اس کو اگر جانتا ہو تو سب سے عظیم عبادت ہے انسان کی وہ کہ جو وہ کہہ رہا ہے تو انسان ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرے اور ان کے الفاظ سے نکل کے ان کے معنی میں گم ہو جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے پروردگار مجھے الفاظ کا گروردہ نہ بنا دینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں الفاظ کے چاروں طرف تو چکر کاٹتا رہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، اور میں معنی میں داخل نہ ہوں. پروردگار ایسا مجھے نہ بنانا. اور جب انسان معنی میں داخل ہو جاتا ہے تو بڑے لطف اندوز مثلا کیفیات اس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. مثلا اسی طریقے سے انسان یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں یا اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں، تو اس چاہت سے جب تک ہم عملی ثبوت پیش نہیں کریں گے، اور عملی ثبوت ہی الفاظ سے نکل کر معنی میں داخل ہونا ہے. عملی ثبوت جب اب ایک انسان مثلا کہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں مگر جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، مثلا ظالم ہے،
بے شریعت کی بے پناہ توہین کرنے والا ہے، حرام و حلال اس کی زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو وہ اہمیت دیتا ہو، صحیح سلامت ہے مگر روزہ نہیں اور رکھتا روزہ نہیں رکھتا، اور اس کے بعد بھی کہتا ہے مطلب ایک عجیب طریقے کی قسم کی بات۔ دیکھیے ابھی رمضان شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پروردگار عالم ان روزے داروں کے روزوں کو قبول کرے، مگر قبولیت کے لیے بڑے شرائط ہیں، قبولیت کے لیے ایسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے روزہ رکھ لیا اور جو ہے سحر کھا لی اور انسان نے افطار کر لیا بس روزہ ہو گیا، نہیں، روزہ رکھنا اس کا معنی نہیں ہے، روزہ تو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو اظہار کرنے کی ضرورت، ایک روزہ ہی تو وہ عبادت ہے جس میں کوئی اظہار نہیں ہے، باقی تو ساری عبادتیں جتنی بھی ہے ان سب میں کہیں نہ کہیں اظہار ہے، مثلا جیسے آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اظہار ہے، مثلا راہ خدا میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اظہار ہے، اسی کے طریقے سے آپ جو ہے اور دوسری چیز انجام دے رہے ہیں تو سب میں اظہار ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اظہار نہیں ہے۔ اگر آپ مطلب کے سامنے کوئی چیز کھانے کے لیے بڑھائے تو تب آپ کہیں کہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں نے تب کسی کو پتہ چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں، ورنہ اس میں سارا عمل ہی عمل ہے، روزے میں کوئی اظہار نہیں ہے۔ لہذا ابھی دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں سماج اور معاشرے میں جو لوگوں کو مثلاً گناہوں کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم کتنا خطرناک اور کتنا اپنے سر پہ گناہ لے رہے ہیں۔ مثلاً جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ ڈائیلاگ جو استعمال کرتے ہیں برائیوں کے متعلق، وہ اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا۔ دیکھیے گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ کی سزا کی دو قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ ہے مگر وہ گناہ جو چھپ کے انسان انجام دے رہا ہے، یہ چھپنا بھی خوف الہی کا ایک سبب ہے، اور اسی طریقے سے گناہ ہے مگر انسان گناہ کو کھلا انجام دے رہا ہے سر عام، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا، اس نے اللہ سے جو ہے یہ بیزار ہے اور اللہ اس سے بیزار ہے، اور اس نے اللہ سے جنگ مول لے لی ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرے وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کھلا جنگ کر رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں مثلا اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں جہاں جن لوگوں کو جانتا ہوں یا یہ کہیے جس علاقے کا میں رہنا ہے، میں نے بہت زیادہ لفظ اس طریقے کے سنے ہیں کہ مطلب جب اللہ سے نہیں پردہ ہے تو بندوں سے کیا پردہ ہے، اس لیے یہ تو اکثر ہوتا ہے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جس کے لیے جب خدا سب چیز جانتا ہے تو خدا تو ایسی بہت ساری چیزیں جانتا ہے، اس کو بھی روڈ پہ لے آئیے اگر آپ واقعاً ہمت والے ہوں تو نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ مثلاً میں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے مثلا انسان تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے، تو کیا شادی شدہ زندگی کو بھی لے کے انسان مثلا روڈ پہ آ جائے گا کہ جب اس سے پردہ نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے تو بندوں سے کیا پردہ؟ بندوں سے پردہ رکھنا پڑتا ہے، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا، نیتوں کا جاننے والا ہے، لیکن لوگ ایسے اس لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے کیریکٹر کے ذریعے یا اپنے کردار کے ذریعے، ایسا کچھ ثابت کرتے ہیں کہ گناہوں کے کرنے میں لوگوں کو جری بنا دیتے ہیں، اور جب لوگ ان کے عمل سے جری بن جاتے ہیں تو یہ جتنے لوگ ان کی وجہ سے جری بنے ہیں ان کا سارا گناہ ان کے ذمہ ہے جو اس طریقے کے ڈائیلاگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 100 مرتبہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اور وہ تکبیر کہے وہ ایک غلام کے آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ خدا کی تسبیح کرے وہ 100 گھوڑے جن کے اوپر زین تیار ہو اور وہ راہ خدا میں چلنے کے لیے جہاد راہ خدا میں چلنے کے لیے تیار ہوں، ایسے 100 گھوڑوں کو راہ خدا میں تیار کرنے سے بہتر مثلا 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کا عمل تمام لوگوں کے اس دن کے عمل سے افضل ہے، مگر یہ کوئی کہ جو اس سے زیادہ انجام دے، یعنی جتنے بھی لوگ اس دن عمل کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ، کیا لفظ استعمال ہوا حدیث میں؟ جتنے بھی لوگ اس دن عمل کر رہے ہیں، جس دن یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انجام دے رہا ہے، جتنے بھی لوگ اس دن عمل کر رہے ہیں ان سب سے زیادہ اس کے عمل کا ثواب ہے، مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ کہے۔ اس کے بعد روایت کا فقرہ سنیے اور روایت کی عظمت دیکھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فقراء کو یہ بات بتائی تو فقراء کو یہ بات بتانے کے بعد یہ بات عام
ہو گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ بات جب اغنیا یعنی مالدار لوگوں کے کانوں میں پڑی، جن پر یہ اعتراض کرتے ہوئے گئے تھے کہ ان کے پاس تو مال ہے، وہ غلام خرید کے آزاد کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، 100 گھوڑے تیار کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو غریب انسان ہیں۔ تو یہ بات جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو یہ اغنیا یعنی مالدار لوگوں کے کانوں میں بھی پہنچ گئی، اور جب مالدار لوگوں کے کانوں میں بھی پہنچ گئی تو وہ اس کام کو بھی انجام دینے لگی، یعنی دولت کے ذریعے سے تو غلام آزاد کر ہی رہے تھے، لیکن وہ مثلا 100 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرنے لگے لوگ۔ پھر یہ لوگ فقراء پہنچے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، یہ خبر تو اغنیا کو بھی پہنچ گئی، اب وہ جو ہے وہ بھی اس عمل کو انجام دینے لگے۔ تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ اجر و ثواب خرچ ہی کر کے حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ فضل الہی ان کے شامل حال نہیں ہے۔ واہ، تو چونکہ ان کو ایک ذریعہ دیا ہے پروردگار عالم نے، اگر وہ اس کو بچائیں گے اور اس طریقے سے فضل الہی کو تلاش کریں گے تو ان کو اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگا جس طریقے سے جن کے پاس یہ ذریعہ نہیں ہے، ان کے پاس پروردگار عالم نے دوسرا ذریعہ ان کو دیا ہے تاکہ وہ فضل الہی کو اس راستے سے حاصل کر سکے۔ مثلا جس طریقے سے کفارے کے روزے ہو تو کوئی انسان مثلا چھوٹ جائے تو اس میں بھی کئی آپشن دیے نا شریعت نے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، 60 روزے پے در پے رکھے، اور پھر جب اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو فقراء کو کھانا کھلائے، تو یہ سب سے آتا ہے۔ تو یہ کئی آپشن ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انہیں مال خرچ کرنے کی ہی بنیاد پر وہ اجر و ثواب دے گا جو فقراء کو مثلا 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تعلیم مثلا تسبیح کرنے پہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت تو یہی ہے کہ اگر ہوتا تو وہ ایسا کرتے، نہیں ہے تو پروردگار عالم نے انہیں یہ رستہ دکھا دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ذالک من فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک یہ پروردگار عالم کا عظیم فضل ہے، اور پروردگار جسے چاہتا ہے فضل الہی عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے، یہ 5ویں آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا ہے وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو یہ جو مثال دی گئی ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں موضوعات میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان بے عمل لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا۔ اب یہاں 5ویں آیہ کریمہ سے یہ بات شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں پر توریت کے احکام نازل کیے گئے اور پھر انہوں نے ان احکام کا حق ادا نہیں کیا بلکہ ان پر عمل نہیں کیا، تو وہ اس گدھے کے مانند ہے جس کے اوپر کتابیں تو لا دی گئی ہوں، اچھا، اور وہ صرف بوجھ اٹھانے کے علاوہ اور کوئی کام انجام نہ دے رہا ہو۔ جس قوم نے آیت الہی کو جھٹلایا، پروردگار عالم جھٹلانے والی قوم یعنی قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ اب یہاں جو یہ آیہ کریمہ اشارہ کر رہی ہے، یہ بے عملی کی زندگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو عمل کے ساتھ توام کرے۔ اگر اس کی زندگی مثلا بے عملی کی زندگی ہے تو پھر اس کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس گدھے کے مانند بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں جس کی پشت پہ چاہے کوڑا اور کرکٹ بھر دیا جائے یا بہترین کتاب جس میں بہترین حکمت کے خزانے ہوں اور بہترین معرفت کی کتابیں اس کی پشت پر بھر کے لاد دی جائے، تو یہ دونوں باتوں سے بوجھ کے علاوہ بتائیے کیا محسوس کر سکتا ہے؟ صحیح بات۔ تو جب اس کے ساتھ مثلا کتابوں کے بوجھ اس کے اوپر ہو تو تب بھی یہ اپنے آپ میں مثلا بار ہی محسوس کرے گا اور وزن کے علاوہ کوئی چیز محسوس نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے اگر بہترین کتاب لا دی جائے تو بھی بار محسوس کرے گا۔ لیکن یہاں جو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ کس وقت اور کیوں نازل ہوئی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو اس وقت
بعض یہودیوں نے یہ کہا جنہوں نے مثلا توریت پر عمل نہیں کیا اور توریت کے حق کو ادا نہیں کیا، اس وقت یہ کہا کہ پیغمبر اسلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ رسالت ہمارے لیے نہیں ہے، تو اس وقت ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کو نازل کیا اور اس میں ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کو نازل کیا گیا اور انہوں نے توریت کے حق کو ادا نہیں کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گدھے نے کتابوں کا وزن مثلا اٹھا رکھا ہو۔ گدھے کے معنی حماقت میں مشہور کوئی ہے، فائدہ نہیں، کوئی فائدہ یعنی یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے بہت سے لوگوں کو بہت پیسہ دیا ہے مگر اتنے کنجوس ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یہ تو ہر طریقے کی جتنی بھی نعمت انسان کو ملی ہے، اگر وہ اپنی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو مثلا وہ ایسا ہے کہ جیسے کتابوں کا بوجھ جو ہے گدھے پر رکھ دیا ہے، اور سوائے اس کو اس کے بوجھ کے علاوہ ورنہ انسان کو پروردگار عالم نے کتنی بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں۔ لہذا یہ لوگ جو ہے اس سے اپنی توریت ان پر نازل کی گئی اور توریت کے احکام ان پر نازل کیے گئے، انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو یہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے یہ اپنی جو کتاب ہم نے ان کے اوپر نازل کی تھی، اگر یہ توریت میں غور و فکر کرتے اور جو بات ہم نے ان کو بتائی تھی، چونکہ ہم نے اس آخری پیغمبر کی علامات و نشانیاں اس کتاب میں بھیج دی ہیں، اور توریت میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر دیا۔ مثلا جیسے سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، یعنی جو لوگ اس پیغمبر امی کی اتباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے توریت اور انجیل میں بھی کیا ہے، لہذا وہ لوگ مثلا صاحبان پوری آیت کی ایک تفصیل ہے میں نے اشارے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، لہذا وہ جس کا تذکرہ ہم نے توریت اور انجیل میں بھی کیا ہے، تو ہم نے توریت میں اس کا تذکرہ اس کی علامتیں پیش کر دی ہیں، اور اگر ان کے پاس عقل و غور و فکر ہوتی تو یہ توریت میں جو ہم نے علامتیں پیش کی ہے یہ ہمارے حبیب میں اس کو ملاحظہ کرتے دیکھتے اور یہ ایسی بات نہ کرتے جیسی کر رہے ہیں۔ لہذا ان پر جو توریت نازل ہوئی ہے توریت کے وزن کے علاوہ یہ اور کچھ محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہاں یہ بات کہی گئی ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ان کی مثال اس گدھے کے مانند ہے جنہوں نے توریت کے احکام پر عمل انجام نہیں دیا، جس پر کتابوں کا وزن لاد دیا جائے اور وہ وزن کے علاوہ کوئی اور چیز محسوس نہیں کرتا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور یہ لوگوں نے جو ہے آیات الہی کی تکذیب کی جھٹلایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پروردگار ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہیں سے ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے، توریت تو ان پہ نازل ہوئی تھی، قرآن حضور پہ نازل ہوئی اور ان کے امتی کے درمیان میں آئی، اگر ان کے امتی بھی ان چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو شاید یہ ظاہر سی بات ہے یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے کسی ایک سبب کی طرف یا ایک چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ جو پہلی بات قرآن نے کیا کہا، بے عملی کی زندگی، جو بھی بے عملی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس پر دعوے ہی دعوے، یہاں وہ عالم بھی آ سکتا ہے جو عالم اپنے علم کا تو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں مگر اپنے علم سے مثلا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، بالکل اس اندھے کی مانند جس کے ہاتھوں پہ چراغ رکھ دیا جائے اور جس کی آنکھیں بے نور ہو، وہ چراغ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بس اسی طریقے سے انسان جو ہے مثلا اگر انسان اپنے معاشرے اور سماج میں قرآن مجید کو بہت اہمیت دے رہا ہے اور قرآن مجید کو مثلا آغوش میں لیے ہو اور سمجھ رہا ہے کہ اس کے دل اور دماغ کو بڑا سکون، اور جب سفر کر رہا ہے تو قرآن مجید کے نیچے سے گزر کے سفر کر رہا ہے اور قرآن مجید کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھا ہے مگر قرآن مجید پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے نابینا شخص کے ہاتھوں پہ نور کا چراغ رکھ دیا جائے اور وہ نور کا چراغ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ بہت بہت شکریہ، عظیم گفتگو آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچی۔ الحمدللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، اگلی گفتگو اور بڑی عظیم گفتگو اور عبرت آمیز گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے، خدا حافظ۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر